السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے ہم بہت دور آ گئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے آپ اللہ سے بہت دور آ گئے ہیں؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اللہ سے بہت دور آ گئے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی میں سب کچھ نارمل چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں خلا ہوتی ہے، خالی پن سا ہوتا ہے، اور یہی احساس رہتا ہے جیسے کچھ مس ہو گیا ہے، جیسے کچھ چھوٹ گیا ہے، اور پھر عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے دن بدن اللہ سے ہمارا رابطہ ٹوٹتا ہی جا رہا ہو۔ یہ احساسات ہمارے لیے ریڈ سگنلز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اب یوں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب بھی اگر واپس نہ پلٹے تو بہت دور ہو جائیں گے۔ یوں ہمیں الرٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ تو ہے ایسا جو کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کا کہ اگر اس سے زیادہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو حالات و سکون اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ہمارا وقت بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ سو جب بھی کبھی آپ کو ایسا احساس ہو کہ آپ کا اللہ سے فاصلہ بڑھ گیا ہے تو آپ نے ذرا سی بھی دیر نہیں لگانی اور اللہ کی طرف بھاگ جانا ہے۔ اور کیسے بھاگنا ہے اللہ کی طرف؟ دیکھیے، ذکر و اذکار۔ اللہ نے سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے کہ اور بے شک ذکر سے اللہ کے اطمینان پاتے ہیں دل، بے شک اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہے۔ جب ہمارے دل گناہ سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح ضمیر پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے، پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی اسے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ جب بھی وقت ملے تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم 5601 میں یہ ہے۔ اور آپ ان کے علاوہ بھی قرآن کا جو حصہ چاہیں، جتنا حصہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے نماز کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں فرمایا ہے اور مدد طلب کرو، ساتھ صبر اور نماز کی، یعنی اور صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو۔ نماز وہ واحد چیز ہے جو آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی، تب بھی نہیں جب آپ خود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز اللہ کی سب سے پیاری عبادت ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے اس کا بندہ اس سے بات کرتا ہے اور اسے جھک کر یہ دکھاتا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جس کے سامنے اس سر کو جھکایا جا سکے سوائے اس رب کے۔ آپ کی زندگی میں اگرچہ ایسے حالات اور اوقات بھی آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ نماز بھی آپ کی مدد نہیں کر پا رہی، جیسے نماز بھی آپ کو اللہ سے نہیں چھوڑ پا رہی، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس کروانا صرف اور صرف شیطان کا کام ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جسے سجدے سے نفرت ہے، اور وہ شیطان کی ذات ہے۔ سو شیطان ایسے وسوسے آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے جس سے آپ کو لگے کہ نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے وہ آپ کے ساتھ شیطانیاں کرتا ہے اور آپ کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نماز ہی آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اس لیے شیطان سب سے پہلے آپ کے اور نماز کے تعلق کو خراب کرتا ہے، بس پھر آپ کے اللہ سے باقی سبھی تعلقات خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے شیطان کو نہیں جیتنے دینا، بھلے سکون ملے یا نہ ملے۔ نماز پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنا جاری رکھیں گے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آپ کو نماز میں سکون بھی ملنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے توبہ کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں گھرا ہوتا ہے تب توبہ انسان کو ان گناہوں سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم اللہ سے دور گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے پھر سے اتنا ہی قریب آ جاتے ہیں جتنا پہلے تھے۔ اور آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ توبہ کے لیے ہمیشہ گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم روز جانے میں دہراتے ہیں اور ہمیں ان کی بھی
ان کی کبھی بھی خبر نہیں ہوتی، اس لیے توبہ کی تسبیح کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سو جب بھی اللہ سے دوری کا احساس ہو توبہ کر لیں، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا العفو ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا التواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار یہ کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور تا ابد قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ درود بھیجنا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ درود شریف کے تو کرشمے ہی ہیں اور ہیں، آپ اللہ سے کبھی بھی تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ آپ کسی انسان کو تب تک فالو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ہم ان طریقوں پر تب تک عمل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہت اور تڑپ نہیں ہوگی، اور جس کے لیے ہمارے دل میں چاہت اور تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ سو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والا کبھی بھی اللہ سے دور نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دعائیں انسان کو بدل دیتی ہیں، اور دعائیں کرنے والوں کا رشتہ اللہ سے سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، پھر وہ سکون ہو یا پھر ہدایت ہو، اچھا وقت ہو یا پھر برا، اللہ سے کبھی بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دعائیں ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، اور دعائیں ہی ہیں جو ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ سو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت اور ایمان کی دعا کیا کریں۔ آپ جب خود اپنے منہ سے اللہ کا قرب اور اللہ سے نزدیکی مانگیں گے تو اللہ ضرور آپ کو آپ کی یہ دعا عطا فرمائے گا۔ جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ دعائیں کرتے رہیں۔ ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت دے، اور جن کو تو نے عافیت دی ہے مجھے بھی ان کے ساتھ عافیت دے، یعنی ہر قسم کی برائیوں اور پریشانیوں وغیرہ سے، اور جن کا تو والد، دوست اور محافظ بنا ہے ان کے ساتھ میرا بھی والی بن، اور جو نعمتیں تو نے عنایت فرمائی ہیں انہیں مجھے برکت دے، اور جو فیصلے تو نے فرمائے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ بلا شعبہ فیصلے تو ہی کرتا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اور جس کا تو والی اور محافظ ہو وہ کہیں ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس کا تو مخالف ہو وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ بڑی برکتوں اور عظمتوں والا ہے تو اے ہمارے رب، اور بہت بلند و بالا ہے تو، آمین ثم آمین۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ جو انسان قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کھو سکتا۔ آپ نے میری پوری پوسٹ پڑھی ہے، اور مجھے امید ہے آپ نے سنی ہے میری پوسٹ کو، اور مجھے امید ہے کہ اسے پورا پڑھنے کے بعد آپ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو ان کا کسی سوال کا جواب بھی اللہ کی عنایتوں سے مل جائے۔ تو اگر اس پوسٹ سے آپ کی اتنی رہنمائی ہو سکتی ہے تو پھر سوچیں قرآن آپ کی کتنی رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ کو اس ایک پوسٹ سے اپنے کسی ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے تو پھر سوچیں کہ قرآن تو اتنا وسیع ہے، تو آپ کو قرآن سے کتنے سوالات کے جوابات ملیں گے۔ اگر اس پوسٹ میں لکھے سنے ہوئے کسی لفظ سے آپ کو سکون ملا ہے تو پھر سوچیں کہ قرآن آپ کو کس قدر اطمینان بخشے گا۔ اگر آپ کو کسی انسان کے لکھے انسان سے سنے الفاظ بدل سکتے ہیں تو پھر سوچیں قرآن کا آپ پہ کتنا اثر ہوگا۔ تو پلیز اپنی مصروف زندگی سے 15 منٹ قرآن کو ضرور دیا کریں۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو ہی تو اللہ سے بات کر سکیں گے، اور جب آپ ایک دفعہ قرآن کھول کر دیکھیں گے نا، تب آپ کی آزمائشوں کی ساری گرہیں آہستہ آہستہ ایسے نفاست سے کھلنے لگیں گی کہ ڈور بھی سلجھ جائیں گی اور کاٹی بھی نہیں پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹہر ٹہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، صدقہ اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادتوں میں ایک عبادت صدقہ بھی ہے، اور صدقے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جہاں آپ کی دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آتی وہاں صدقہ آپ کے کام آتا ہے۔ صدقہ آپ کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان کھڑی ساری دیواروں کو گرا دیتا ہے، کیونکہ صدقہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشی اور محبت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ صدقہ پیسوں کی صورت میں ہی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کریں۔
لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کریں۔ لوگوں نے پھر سے سوال کیا کہ اگر اس کی بھی سکت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کریں اور بری باتوں سے بازر رہیں، یہی اس کا صدقہ ہے۔ صدقہ انسان کو کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا، نیکیوں کے حوالے سے بھی اور مال کے حوالے سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی صدقہ دینا اس کھجور کی طرح ہوتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں کسی کو دیتے ہیں اور پھر اللہ اس ایک کھجور کو آپ کے لیے ایک درخت بنا دیتا ہے جس پر اس ایک کھجور جیسی لاکھوں کھجوریں ہوتی ہیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہوتی ہیں۔ صدقے کا صلہ کبھی بھی کم نہیں ملتا، یا تو دگنا ملتا ہے یا تگنا۔ صدقہ آپ کو اللہ سے قریب تر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اور ایک بھی ایسے ہی مسئلوں پر ہم بات کیا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔